جہاں والدین کا کردار ہے وہاں استاد کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اور اساتذہ اس رول کو ادا کر کے اس نسل کو تیار کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل آج کے اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹی میں تیار ہو رہا ہے، اور اگر یہ مستقبل بہتر انداز میں تیار ہو گیا تو پاکستان یقیناً ترقی کرے گا، کامیابی حاصل کرے گا اور دنیا میں اپنا ایک نام بنائے گا۔ لیکن اگر اس مستقبل کی تیاری میں کہیں کوتاہی برتی گئی، کہیں کوئی سستی ہو گئی، کہیں کوئی لغزش ہو گئی، تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یاد رکھیے، یہ صرف ہم مستقبل نہیں تیار کر رہے ہیں، ہم حال بھی تیار کر رہے ہیں۔ ہم حال پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے، مستقبل پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے، اور یہ سب کچھ اساتذہ کے رول کے اندر شامل ہے، اساتذہ کے کردار کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہ اساتذہ اور یہ والدین اسی صورت میں اپنی محنت کا پھل حاصل کر سکتے ہیں جب بھی ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل اپنے آپ کو ان سے سیکھنے کے لیے تیار پائے، انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، جو کچھ ہمارے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ وطن جو ہمیں بڑی قربانیوں سے ملا ہے، بڑی محنت اور کوشش کے بعد ملا ہے، جس میں لوگوں نے، جس کی بنیادوں میں لوگوں نے اپنے خون کو سینچا ہے، قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے لختے جگر کی قربانیاں دی ہیں، اور اپنے بہن اور بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کو سینچا ہے اس ملک کی خاطر، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے بچوں کو پتہ ہوں گی تو ہمارا بچہ یقیناً اس بات کا احساس کرے گا، اس کی تربیت اگر اس انداز سے ہوگی کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے کام کرنا ہے، اپنے اوپر دیانتداری کو لاگو کرنا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ نم دینا ہمارا کام ہے، اس مٹی کو نم دینا ہمارا کام ہے۔ ایک والدین کی حیثیت سے، معاشرے کی ذمہ دار افراد کی حیثیت سے، اساتذہ کی حیثیت سے اور اہل علم کی حیثیت سے، حکمرانوں کی حیثیت سے، ذمہ دار لوگوں کی حیثیت سے، ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ صرف ہم یوم آزادی کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے نہ منائیں، بلکہ اس کی اصل حقیقت کو اپنے بچوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں اور ان کی تربیت کے اندر اپنا پورا کردار ادا کریں۔ جب ہم ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں گے تو ہماری یہ نسلیں بہتر انداز میں تیار ہوں گی، اور یہ نسلیں جو بہتر انداز میں تیار ہوں گی تو پھر ہمارا ملک دنیا کے اندر مانا جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت بھی پاکستان کا نام دنیا کے اندر گونجتا ہے، اور دنیا کی سپر پاورز اس ملک کو ماننے کے لیے اب تیار ہیں کہ یہ ملک واقعی کسی خاص وجہ سے بنایا گیا تھا۔ اس ملک کے باشندے، اس ملک کے افواج، حضور عوام ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اگنور کر دیا جائے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونے کی جو سفر ہے، اس میں ہماری اس مستقبل میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ وہ ترقی پذیر سے بڑھ کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اپنے ملک کو شامل کر لیں۔
جب تک یہ دیانتداری کا عمل ان کے اندر نہیں آئے گا، جب تک یہ ذمہ داری کا احساس ان کو نہیں ہوگا، جب تک ان کے اندر وقت کی قدر نہیں آئے گی، جب تک انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی قربانی کے بعد جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کہ یہ آنے والی نسل بہتر انداز میں پروان چڑھ سکے۔ اس نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، اس نسل کو بہت زیادہ کرداری لحاظ سے بہتر بنانے کے لیے، اس نسل کی ہمیں بہت زیادہ پرورش کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس نسل کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ قربانی ہماری دولت اور پیسے کی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو میں بہت زیادہ پیسہ اپنے بچوں پر نچھاور کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ پیسہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ ان کے کردار کو بہتر کرنا، ان کی زندگیوں کے اندر ان کے کردار کا ان کی زندگی کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا کر دینا، یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کرداری لحاظ سے اپنے مستقبل کو بہتر بنا دیں اور اس اپنی نئی نسل کو اسلامی روایات سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے والا آپ کے لیے تعریفی کلمات کہنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں، آپ اس کو وہ حق دیں جس کا وہ حقدار ہے۔ جب تک عدل و انصاف کا پرچار نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ترقی کی منازل نہیں طے کر سکتے۔ لہذا اپنی نسل کو، اپنی اس مستقبل کی نسل کو یہ باور کرائیے کہ آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے دوسروں کے حقوق دینے ہیں، آپ نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آپ صرف اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں بلکہ اس بات کا احساس کریں کہ آپ سب کے لیے ایکول ہیں، آپ سب کے لیے برابر ہیں۔ اگر اللہ نے آنے والے وقت میں آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے تو اس مرتبے کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اسی نسل میں، اسی نئی نسل میں جو ہمارے پاس مستقبل ہے، آنے والے وقت کے لیے مستقبل کے سب عہدیدار بیٹھے ہیں، انجینئرز موجود ہیں، انہی میں سے انجینئرز میں بننا ہے، انہی میں سے ڈاکٹرز پروان چڑھیں گے، انہی میں سے ججز بنیں گے، انہی میں سے لائرز بنیں گے، اور انہی میں سے ہو سکتا ہے کوئی حکومت کے حکمران بننے کا اہل ہو جائے، حکومتی عہدوں پر بیٹھ جائے۔ تو آج اگر ہم نے ان کی بہتر تربیت نہ کی تو پھر یہ ان کی تعلیم، ان کی دولت، یہ سب کچھ رائے گاں ہو جائے گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ ان کی بہتر تربیت ہوگی تو پھر یہ قوم یقیناً آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو ثابت کرے گی کہ ہم دنیا کی بہترین اقوام میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس نسل کو، اس آنے والی نسل کو، اس آنے والے مستقبل کو ہمارے ہاتھوں بہتر انداز میں پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، ہر ایک فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی اس نوجوان نسل کو بہتر تربیت کے مواقع فراہم کریں۔